بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون تھا جو حضرت حسن علیہ السلام کی شان کو داغدار کرنا چاہتا تھا۔ تو دوستوں، وہ منصور کا بدنیتی پر مبنی ایجنڈا تھا۔ منصور دوسرے عباسی خلیفہ کے شیطانی اقدامات جو بنیادی طور پر سیاسی مقاصد پر مبنی تھے، انہوں نے امام علیہ السلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈے کی بنیاد فراہم کی۔ اس نے منصور کے حامیوں، خاص طور پر تنخواہ دار کاتبوں اور بعض اوقات نادرستہ دوستوں کو بھی، جو امت مسلمہ کے بہترین مفادات سے ناواقف تھے، نادستہ طور پر ان کے ساتھ صف بندی کرنے میں سہولت فراہم کی۔ یہ مبالغہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے ایک طے سے پہاڑ بنا دیا اور امام کی زوجیت کی تعداد 400 تک بڑھا دی۔ ان جعل سازوں نے اس دعوے کو اہل بیت اور کے خلاف ہتھیار بنایا اور اپنی ناجائز حکومت کو مضبوط کرنے کی امید میں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان مبینہ 400 بیویوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا، سوائے چند کے جو اس وقت مکمل طور پر عام اور معقول تھا۔ اس طرح یہ واضح ہے کہ ان میں سے زیادہ تر رپورٹیں نااہل اور غاضب مخالفین کے معزوم سیاسی عزائم کے ساتھ گھڑی گئی، اور افسوس کے ساتھ تاریخی کتابوں میں ان کا راستہ مل گیا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ گھناؤنے جھوٹ کتابوں میں کیسے ختم ہونے کی، کیونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ نتیجہ غیر متزلزل مورخین اور ادیبوں نے اپنے وسائل اور ہدایات سے ان جھوٹوں کو تاریخی وسائل میں قلب بند کر دیا۔ یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کسی طرح جعلی احادیث بھی دھوکے سے متعارف کرائی گئی ہوں گی۔ تو دوستو، جبکہ ہم نے کہا تھا، اور یہ تقریر منصور کی تقریر پچھلی ویڈیو میں شامل کی تھی، اور اس کے من گھڑت باتوں کو رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دیگر مستقل قابل توجہ ہیں، ہم مختصر چند کو چھوئیں گے۔ شدید تضادات صریح جھوٹ کی نشاندہی کرتے ہیں، وجہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس موضوع پر مبالغہ رائی اور من گھڑت باتوں کو اجاگر کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے کئی گنا زیادہ بچے ہوں گے، خاص طور پر اس دور میں جب بہت سے بچے پیدا کرنے پر خاص زور دیا جاتا تھا اور ان کی کثرت، خصوصاً بیٹے پر فخر کیا جاتا تھا۔ نبوی روایت نے بھی شادی اور بے شمار اولاد پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے، جیسے کہ شادی کرو اور بڑھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کروں گا، چاہے اس میں غیر پیدائشی بھی ہوں۔ اس سب کے باوجود مختلف روایت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے منسوب اولاد کی زیادہ سے زیادہ تعداد 31 بتائی گئی ہے، جبکہ بعض تاریخی تسوس میں ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ متعدد بیویاں رکھنے کے متنازع موضوع سے متعلق ایک اور اہم تشویش امام کی سماجی اور سیاسی مصروفیات ہے۔ ان مصروفیات نے اسے اس طرح کے فضول مشاغل اور پریشان کن تفریح کے لیے کبھی وقت یا موقع نہیں دیا۔ در حقیقت امام اکثر لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اس بارے میں مدینی بیان کرتے ہیں کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام پر روز صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک عبادت کرنے کے لیے اپنے تخت میں بیٹھتے تھے، تاہم طلوع آفتاب سے دوپہر تک انہوں نے لوگوں کی خدشات کو دور کیا۔ اور آخر میں ایک اور اہم نقطہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ امام کو عبادت، رات کی نماز، رات کو جاگنے اور روزہ رکھنے سے بے پناہ لگاؤ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی شہادت کے دن بھی روزے میں تھے۔ ان کی عبادتوں کا چرچا عام عوام اور اشرافیت دونوں میں ہوتا تھا۔ مدینہ سے مکہ تک ان کے حج کے سفر کی تعداد
450 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया गया था, 25 गुना तक पहुंच गया। इसने अपना माल भी अल्लाह की रजा के लिए 3 बार तकसीम किया गया। ऐसे शख्स की मदरजा बाला मसरूफियात और शौक के साथ 400 बीवियां क्या हो सकती हैं? क्या एक इंसाफ पसंद और हक परस्त शख्स को इस्लाम और अहले बैत के दुश्मनों की एक अजीम शान साजिश के वजूद का यकीन नहीं आता? और क्या दावों करदा अदाद शुमार को सरासर झूठ नहीं समझता? तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये थी जो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उसकी शोहरत को दागदार करने के जिम्मेदार थे। उनकी निशानदेही भी किताबों में ही मिलती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, दोस्त, कल हम खिलाफत उमविया खाल तारीख की बयान करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।